السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے تتلی کا گھر۔ ایک خوبصورت باغ میں جہاں ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلے تھے، ایک ننھی سی تتلی رہتی تھی جس کا نام رونق تھا۔ رونق کے پر بہت ہی چمکدار اور خوبصورت تھے۔ وہ ہر روز صبح اٹھتی، پھولوں کا رس چوستی اور باغ میں اڑتی پھرتی، لیکن رونق کا کوئی گھر نہیں تھا۔ وہ رات کو کسی بھی پتے کے نیچے چھپ جاتی یا کسی پھول کی پتیوں میں سو جاتی۔ ایک دن رونق نے سوچا، کاش میرا بھی ایک خوبصورت گھر ہوتا جہاں میں آرام سے سو سکتی اور بارش سے بچ سکتی۔ اس نے اپنی یہ خواہش باغ کی سب سے پرانی اور عقل مند مکھی موسی مکھی کو بتائی۔ موسی مکھی نے رونق کی بات غور سے سنی اور مسکرا کر بولی، پیاری رونق، گھر بنانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ تمہیں وہ تمام چیزیں جمع کرنی ہوں گی جو گھر بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ رونق بہت خوش ہوئی اور اس نے موسی مکھی سے پوچھا، مجھے کیا کیا چاہیے ہوگا؟ موسی مکھی نے اسے سمجھایا، تمہیں مضبوط ٹہنیاں، نرم پتے اور کچھ لچکدار ریشے ڈھونڈنے ہوں گے۔ رونق نے فوراً کام شروع کر دیا۔ وہ اڑ اڑ کر باغ کے کونے کونے میں گئی۔ اسے ایک اونچے درخت پر کچھ مضبوط ٹہنیاں ملیں جنہیں اس نے اپنی ننھی سی ٹانگوں سے پکڑا۔ پھر وہ نیچے آئی اور کچھ نرم اور تازہ پتے اکٹھے کیے۔ آخر میں اسے کچھ کیڑوں کے چھوڑے ہوئے ریشے ملے جو بہت لچکدار تھے۔ جب رونق نے سارا سامان اکٹھا کر لیا تو وہ ایک خوبصورت پھول کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ موسی مکھی نے اسے سکھایا کہ کس طرح ٹہنیوں کو جوڑنا ہے، پتوں کو کس طرح ریشوں سے باندھنا ہے اور پھر کس طرح ایک گول شکل میں خوبصورت گھر بنانا ہے۔ رونق نے بہت محنت کی، کبھی وہ تھک جاتی تو کبھی اسے لگتا کہ وہ یہ نہیں کر پائے گی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ کئی دنوں کی محنت کے بعد رونق نے آخرکار اپنا ایک ننھا سا خوبصورت اور مضبوط گھر بنا لیا۔ وہ گھر ایک بڑے اور رنگین پھول کے اوپر بنا ہوا تھا اور دور سے ہی چمکتا نظر آتا تھا۔ رونق اپنے نئے گھر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ وہ اس کے اندر گئی اور آرام سے بیٹھ گئی۔ اس رات رونق بہت سکون سے سوئی۔ اگلی صبح جب تیز بارش شروع ہوئی تو باغ کے دوسرے چھوٹے کیڑے مکوڑے ادھر ادھر چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہے تھے، لیکن رونق اپنے کوزی گھر میں بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ محنت اور لگن سے ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے اور اپنا گھر ہونے کی خوشی ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد رونق کو کبھی کسی اور پتے کے نیچے نہیں سونا پڑا اور وہ ہمیشہ اپنے خوبصورت گھر میں خوشی خوشی رہتی تھی۔ شکریہ۔